جینز کا کتنا تعلق ہے؟ مطلب کچھ لوگوں کو اگر یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کو، یہ صرف جینز ایسی ہوں تو جو سچویشنل ہمارے جو اسٹریسرز ہوتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتے، یا کسی میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ان کی جینز میں نہ آلریڈی یہ ہو؟ دیکھیے فیکٹرز کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں نا کہ وجوہات کیا ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ النیسز کی یا مینٹل ہیلتھ اوور آل اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اگر وہ خرابی کی طرف جائے، تو بالکل بایولوجیکل فیکٹر جس میں آپ جینز کی بات کر رہی ہیں، یعنی ہماری جو وراثت، اف آئی ایم ناٹ رانگ پراپرلی اگر میں اس کو کر رہی ہوں، تو جینز یعنی ہم جو ورثے میں لے کر آتے ہیں اپنی فیملی سے، ہماری جو جینیٹک میک اپ جو ہوتا ہے ایک تو وہ ہے. اس کے علاوہ برین کی کیمسٹری ہے، یعنی بایولوجیکل فیکٹر میں آپ کی برین کی کیمسٹری بھی انکلوڈ ہوتی ہے، آپ کے جینز بھی انکلوڈ ہوتے ہیں. سو چانسز تو بڑھ جاتے ہیں نا، اگر جینیٹک میک اپ ہے ویسا تو پھر ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لائک فزیکل ڈیزیزز، اگر کسی کے پیرنٹس جو ہیں یا فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے تو ان کی چانسز زندگی میں بڑھ جاتے ہیں اس بیماری کے. بالکل اسی طرح سے مینٹل النیسز کا بھی ہے. اپارٹ فرام دیٹ لائف ایکسپیرینسز جو ہیں، ٹراما اگر ہے لائف میں تو بھی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں، کنٹینیو اسٹریس آپ کی زندگی میں اگر آپ کوپ اپ نہیں اس کے ساتھ کر پا رہے تو وہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر جینیٹک ہسٹری نہیں ہے لیکن کوئی لائف ایکسپیرینس ایسا پینفل ہے جیسے ٹراما ہے کوئی چائلڈہڈ میں یا چائلڈ ابیوز ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ بری طرح سے ہو سکتی ہے اور النیسز کی طرف جا سکتے ہیں. فیملی ہسٹریز بھی بتاتی ہیں، اگر کسی کے پیرنٹ کسی کوئی دونوں یا کوئی ایک اس طرح کی اسٹرگل کے ساتھ ہے تو بھی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے کسی کے بھی بیمار ہونے کی یا ذہنی طور پر بیماریوں کی. اور اس میں ایک اور رسک فیکٹر جو کہ کافی زیادہ آج کل کامنلی نوٹڈ ہے وہ ڈرگز ہیں. ڈرگ ایڈکشن بھی ایک مینٹل النس کی طرف لے کے جانے والا ایک رسک فیکٹر ہے جو کہ آپ کی برین کی نیورو کیمسٹری کو اسی طرح ڈسٹرب کرتا ہے جس طرح کہ کسی سائیکیٹرک النس کے اندر آپ کی برین کے کیمیکلز اوپر اور نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی میں بہت سارے رسک فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہوئے کہ کس طرح سے بیماری آ کے اس کا آن سیٹ ہوا ہے، تو اس میں اگر ڈرگ یوز کی ہسٹری ہو بیچ میں تو کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اگر اس کو وہاں پہ ریزالو نہ کیا جائے، مینیج نہ کیا جائے، تو وہ آگے جا کے سیویئر قسم کے مینٹل یا سائیکیٹرک النس میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ عمر صاحب نے ریز کیا کہ ڈرگ ایڈکشن یعنی ڈرگ کا استعمال، اب اس میں ہارڈ کور ڈرگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہیروئن یا آئس یا جس کو ہم ڈرگ سمجھ رہے ہیں، اس میں وہ ڈرگز بھی شامل ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے موڈ مزاج کو تبدیل کرے. ایون کیفین بھی، کیفین جو ہے، سگریٹ، الکوہول، جس کو سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ فلاں باہر کے ملکوں میں تو یہ عام ہے. نہیں، ہماری بایو کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور ڈرگ کا استعمال آپ کے چانسز بڑھا دیتا ہے بیکاز اس نے موڈ کے ساتھ مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر سوچوں کے ساتھ. سو وہ ڈس آرڈر کر سکتا ہے آپ کے موڈ کو بھی اور آپ کے سوچوں کو بھی. لیکن کچھ لوگوں کی زندگی میں پرابلم ایسی ہوتی ہیں، یعنی دے آر مینٹلی ڈسٹرب، تو بھی وہ ڈرگ یوز کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ بوتھ ویز میں ہے. ایک ڈرگ جس طرح کی سائیکل ہوتی ہے بالکل کہ ایک ڈرگ یوز کرنے والا بندہ ایسی مینٹل النیسز کا شکار ہو سکتا ہے، اور مینٹل النیسز یا مینٹل ایشوز بندہ جو رکھ رہا ہے وہ ڈرگ کی طرف بھی آ سکتا ہے ٹو سیٹل دیٹ مینٹل پرابلم. یعنی اگر کسی کو کسی وجہ سے اسٹریس ہو گئی ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، ایگزام انزائٹی ہے، تو کسی دوست نے کہہ دیا کہ اچھا تم یہ جو ہے نا ایک پل لے لو، اس سے تمہارا فوکس بہت اچھا ہو جائے گا. اب وہ فوکس اچھا کرنے کی اور اس اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے جو بھی کوئک فکس لیں گے تو ولنریبلٹی بڑھ جائے گی، چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ اس کی ایڈکشن میں آ جائے گا. سو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا جو اویئرنیس کا ہمارا پرپز جو ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیں اور اس کا خیال کم از کم چھوٹے لیول پر یعنی کم لیول پر ہی رکھیں، لیکن اس کو کنسیڈر ضرور کریں کیونکہ آپ دیکھ لیں فزیکل النیسز میں بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں. ایک ڈائبیٹک بندہ ہے تو اس کی اسٹریس بہت زیادہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ 100% ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے دوائیاں، پرہیز، واک اینڈ ایکسرسائز
اور 25% علاج کا حصہ ذہنی دباؤ سے. کاؤنسلنگ خاص طور سے. اور 25% کوئی کم نہیں ہے, جی بہت زیادہ فگر ہے. میں نے ایک بندہ اگر دوائیاں پراپر لے رہا ہے, میں ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہوں یا کوئی بھی کرونک النس کی, اور اپنی پرہیز بھی کر رہا ہے اور اپنا واک بھی کر رہا ہے, تب بھی اس کی ڈائبٹیز ان آرڈر نہیں ہوگی انٹل انلیس وہ اسٹریس کو بھی پراپر طریقے سے مینیج کرنا نہیں سیکھتا. سب سے نیگلیکٹڈ پارٹ بھی وہ 25% کا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فزیکل جو کرونک النیسز ہیں جس میں ڈائبٹیز ہیں یا ہائی بلڈ پریشر ہے, ایون کینسر ہے, تو اس میں جو اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے والا جو پورشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہوتا ہے, بیکاز لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے یا اتنی امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے اس پارٹ کو پیشنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ بس ہم میڈیسنز اگر لے رہے ہیں یا ہم اپنے فزیشین کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کیٹر کر لیں گے اس چیز کو. یہاں پر اسٹگما بہت اٹیچ ہے نا, یعنی سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس جانے کا مطلب ہے یو آر کریزی. آئی مین دیٹس ناٹ دا فیکٹ. ان حقیقت میں یہ فیکٹ تو نہیں ہے. جیسے آپ اسٹمک پرابلم یا آپ کو کوئی معدے کے ایشو ہوتے ہیں تو آپ اس سے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل کی بیماریوں میں اس سے متعلقہ. سو اسی طرح سے اگر ذہنی کوئی پرابلم ہے تو اس سے متعلقہ لوگوں کے پاس آپ جائیں گے. لیکن یہ کافی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ذہنی بیماریوں کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے ہم جسمانی بیماریوں کو لیتے ہیں. ایک ایکسٹریم پہ میں سمجھتا ہوں جا کے لیبل کیا ہوا ہے. جس طرح ہم اپنی پہلے آپ بات کرتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی, تو مینٹل اگر ہم النس کی بات نہ کریں, صرف ہیلتھ کی بات کر لیں, اگر ہماری ہیلتھ میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹوریشن ہوتی ہے, کوئی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری ہیلتھ اب گر رہی ہے, مینٹل ہیلتھ, تو ہم ہیلپ سیک آؤٹ کرتے ہیں. بٹ ہمارے یہاں پہ جو اسٹگما ہے وہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے لیبل پاگل پن کو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ بالکل جب ایک بندہ پاگل پن کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا کام ہے, گھر والوں کا کام, اس کو وہاں کسی پاگل خانے میں, جو کہ انفارچونیٹلی ایک نام جو پاگل خانہ یہاں پہ جس کو اب پوری دنیا میں چینج کر کے اب مینٹل ہیلتھ فیسلٹی یا آرگنائزیشن یا اور اچھے پازیٹیو نام دیے ہیں, ریہیبلیٹیشن نام دیا ہوا ہے, وہ ایک مینٹل ہاسپٹل والے نام ختم کر دیں کیونکہ وہ ایک اسٹگما ساتھ کیری کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ کسی کی اگر مینٹل ہیلتھ بیس اس کو ڈے ٹو ڈے ایشوز کوئی فیس کر رہا ہے, وہ کوئی اسٹریس ہے, اور وہ کاؤنسلنگ اس لیے نہیں سیکھ کرتا کیونکہ اگر وہ کسی کو جا کے بتائے گا تو اس کو آگے سے جواب ملے گا تم پاگل ہو کیا جو تم جا رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہم فیس کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں دے ہیو دس پرٹیکولر آئیڈیا یا پرسیپشن. بہت ایجوکیٹڈ لوگ بھی, بہت بڑے کوالیفائڈ لوگوں کا بھی انفارچونیٹلی نظریہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایشو ہے تو ہم اس کو باہر مت لے کے جائیں, یعنی دس از دا سائن آف سم تھنگ رانگ, ڈسکلوز ہم نہ کریں, چھپائیں, اس کو ایک شرم اٹیچڈ ہوتی ہے. اور بس یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, مطلب خاص طور پہ اگر تھوڑا سا یہ جینڈر پرسپیکٹیو بھی آ جائے گا کہ میلز کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہ کریں, اور اگر وہ ایکسپریس بھی کریں تو کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے ہینڈل نہیں کی جا سکتی, مرد بنو ہینڈل کرو. جیسے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایز اے کلینکل پریکٹس چکی ہیں, تو اس میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا, آپ فیملی کو کال کر کے تو نہیں بتا دیں گے, پلیز کسی کو مت بتائیے گا. اگر میری فرینڈ نے بھی یہاں آتے ہوئے مجھے دیکھ لیا کہ میں یہاں پر کاؤنسلنگ کے لیے آ رہی ہوں, تو پھر ان کو یہ ہوگا کہ کیا پرابلم چل رہی ہے لائف میں, ضرور کوئی ایسا سیویئر مسئلہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ضرور ایسی مینٹل النس ہے کہ کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی. کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نارمل انزائٹی, ڈپریشن یا اسٹریس ہے تو کیا مسئلہ ہے, وہ تو ہر کوئی کوپ کر سکتا ہے, کیونکہ لائف میں چھوٹے چھوٹے مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوپنگ میکینزم اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم خود ایسی مینٹل النس کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. تو ہمیں کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی اور پرسن, کوئی پروفیشنل ہمیں ہیلپ کرے کہ ہم اپنی چیزوں کو یا اپنی لائف کو بہتر کر سکیں. لیکن وہ اسٹگما جو اٹیچ ہونے کی وجہ سے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو فرینڈس بھی لیبل کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنا ہی ختم کر دیتے ہیں. اور اگر ان کیس کے جا بھی رہے ہوتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایون فرینڈس بھی نہیں, ہماری جو فیملیز ہیں, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, وہ بھی اس بات کو بڑا چھپاتے ہیں کہ نہیں کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے, فیملی میں نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی اس طرح پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ فرینڈس کا اس لیے میں کہہ رہی تھی بیکاز آپ ایک ایجوکیٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہو تو شاید تھوڑی بہت اویئرنیس, بیکاز جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے فرینڈ کو ہمارے فرینڈس کو اتنی اویئرنیس ہے کہ اگر کوئی بھی مینٹل النس یا مینٹل پرابلم آ رہی ہے یا کوئی اس طرح سے ایشو آ رہا ہے تو شاید ہمیں پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے. ایون کہ جب فرینڈس بھی بلی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بھی لیبل کر رہے ہوتے ہیں تو فیملی کو بتانا تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز فیملی کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی جتنی شاید فرینڈس شاید جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں.
تو جب فرینڈس بھی لیبل کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ پروفیشنل ہیلپ لینی نہیں چاہیے یا اپنا پرابلم کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اسٹگما ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پروفیشنل ہیلپ سیکھ نہیں کرتے یا لیتے نہیں ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی ذرا لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو سوچیں نگیٹو آ رہی ہیں اور وہ زندگی میں بہت اسٹریسفل سچویشن میں بہت فرجائل ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو ذرا اس طرح سے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, سب کی لائف میں بڑے مسئلے ہیں, تم تھوڑی ہمت کرو, یا اس طرح کی, یعنی ان کی شو میں پاؤں شاید رکھ کر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. اور ایون یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بہانے بازی کر رہے ہیں. ہاں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہو. اور اپنی خاص طور سے اگر آپ کسی لیمن سے جا کے مشورہ لیتے ہیں تو ان کا پہلا جواب انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے آگے سے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس سے وہ آپ ویلیڈیٹ کرنے کے بجائے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں, آپ الٹا ان پہ اور ان کو برڈنائز کر دیتے ہیں, ان کو برڈن اور ڈال دیتے ہیں. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایسا نہ کریں یا کیوں ہوتا ہے یا ہم قصوروار کسی کو ٹھہرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو جذباتی تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو کوئی ذہنی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کی بڑی پین ہوتی ہیں. زخم کوئی نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. عام فزیکل پرابلم میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی آرگن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی میئرز ہوتے ہیں, اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ خرابی ہے. لیکن ذہنی پرابلمز جو ہوتی ہیں یا دماغی مسئلے جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہوتی, اس طرح سے میئر نہیں ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ جسمانی بیماری ہے. اگر ہم فیکٹ بتائیں تو برین یعنی دماغ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے, اور مینٹل النیسز دماغ میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی وہ وہاں پر کوئی بائیو کیمسٹری یا کوئی کیمیکل چینج ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کوئی ڈفیکلٹی اور خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی اور دماغی امراض کی طرف کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے باڈی کے کسی آرگن میں, دل میں یا پینکریاز میں ایشو ہو تو وہ جیسے اس آرگن فزیکل ہمارے آرگن میں کوئی پرابلم آ جائے تو فزیکل النیسز, اس طرح سے برین میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے وچ از آلسو پارٹ آف آر فزیکل اپیئرنس, ہم برین بھی ہمارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو یہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ شرم اور اسٹگما کیوں اٹیچ ہے کہ یعنی ہم انفارچونیٹلی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں بٹ ہیلپ سیکھ نہیں کر رہے ہوتے. غصے سے لوگوں کو غصے کے پرابلمز ہوتے ہیں, اینگر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اور اتنے بڑے کانسیکوینسز فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ غصے کی بیماری ہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ذرا لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں اور پھر جوان ہے نا, پھر جوان تھوڑا غصہ زیادہ کرتے ہیں, اون کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے اور وہ دوسروں کے لیے کتنا رسک ہے. تو یہ ڈس آرڈرز, پھر ہم ان کو ڈس آرڈر اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے اور سوسائٹی کے لیے جب خطرہ بن جاتی ہیں چیزیں, آپ کو خود سے ہی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے.